کی پناہ۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑی امانت اور بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اور خاص طور سے اس مادیت کے دور میں، اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، ایسے ماحول میں ہماری ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ بس ہائے پیسہ کی ہائے پیسہ، بس وہی کاروبار، صبح نکلے رات میں گھر آئے، کوئی پرواہ نہیں۔ بہت کچھ کیا تو ایک مولوی صاحب کو 2000 میں رکھ لیا، وہ آ کے گھر پہ پڑھا کے چلے گئے۔ اچھا یہ بھی توفیق نہیں ملتی کہ 2 سال سے آ کے وہ پڑھا رہے ہیں، بچہ پڑھا کیا، کہاں تک پہنچا، کیا آ رہا کیا نہیں آ رہا ہے۔ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، بزرگ ہوئے، چلے گئے، قرآن پڑھنا نہیں آیا، نماز کا طریقہ تک نہیں آ پائے۔ ابھی بھی کتنے ہمارے گارجین ایسے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ 50 سال کی عمر لیکن نماز کا صحیح طریقہ نہیں معلوم، نماز میں جو دعائیں پڑھی جاتی نہیں معلوم، قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا۔ میرے بھائیوں ذرا آپ سوچیں کہ اگر ہمیں قرآن نہیں آتا، نماز کا طریقہ نہیں معلوم، ہمیں دعائیں نہیں یاد ہیں، تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی بھی زندگی ایسی کٹے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی ہمارے بچوں کی بھی ایسی ہی کٹے؟ اس حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے بیدار ہونے کی ضرورت۔ نوجوانوں کے انحراف کے اسباب میں ایک بڑا اور اہم سبب خواہشات نفس کی پیروی بھی، اور یہ اتنا بڑا اور اہم سبب کہ میں سمجھتا ہوں کہ سماج کا ہر طبقہ، چاہے نوجوانوں کا ہو، چاہے بزرگوں کا ہو، چاہے خواتین کا ہو، سماج کا ہر طبقہ خواہشات نفس کی پیروی میں مبتلا۔ اور شاید آپ کو نہیں معلوم کہ خواہشات نفس کی پیروی یہ اپنے آپ کو معبود بنا دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا خیال ہے ان لوگوں کے تعلق سے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو معبود بنا لیا، اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو معبود بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے، نبی کی منشا کیا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، وہ وہی کچھ کرتا جو اس کا دل چاہے۔ صبح سے شام تک آپ دیکھیں، صبح سے شام تک آپ دیکھیں کتنے معاملات ایسے کہ انسان اللہ اس کے رسول کی چاہت کو سامنے رکھتا، اور کتنے معاملات ایسے کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا رائے ہے ان لوگوں کے تعلق سے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو معبود بنا لیا۔ ایک مسلمان اتنا آگے نکل جائے، کلمہ گو، اللہ سے محبت کرنے والا، نبی سے محبت کرنے والا ایک مسلمان اپنی زندگی میں اتنا آگے نکل جائے کہ نبی کی چاہتوں کا خیال نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی کا خیال نہ ہو، اور وہ منمانی زندگی گزارے۔ خاص طور سے نوجوانوں کا مسئلہ لیں۔ آج کا نوجوان اگر بال رکھتا تو نہیں دیکھتا کہ نبی کی چاہت کیا ہے۔ آج کا نوجوان وہی کچھ پہنتا جو دل چاہتا، آج کا نوجوان وہی کچھ کھاتا جو دل چاہتا، آج کے نوجوان کے دوست ان کی مجلسیں ایسی ہوتی جیسا دل چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ آج کا نوجوان اگر داڑھی بھی رکھتا تو نہیں دیکھتا کہ نبی کی تعلیم کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے، اپنی چاہت کے مطابق رکھتا۔ صبح سے شام تک دیکھیں، خاص طور سے نوجوانوں کو دیکھیں، کان میں بالی، ہاتھ میں دیکھیں کڑا، ان کے بال دیکھیں، ان کے پوشاک دیکھیں، ان کی اپنی زندگی دیکھیں۔ اللہ کی پناہ کتنے نوجوان ایسے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مسلمان ہیں۔ ان کی زندگی کو دیکھ کر، ان کے کرتوت کو دیکھ کر، ان کے حلیے کو دیکھ کر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مسلمان گھر سے۔ میرے بھائیوں اسلام کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت عظیم نعمت ہے میرے بھائیوں، اور ہم مسلمان ہیں، پابند ہیں نبی کے شریعت کے، پابند ہے احکام الہی کے، قدم قدم پر نبی کی چاہتوں کا خیال رکھنا ہو، گھر میں ہوں، باہر ہوں، جہاں ہوں، تجارت کا معاملہ ہو۔ مسلم عربی میں اس اونٹ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ناک میں نقیر ہو، وہ رسی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، وہ جدھر موڑنا چاہے۔ یہی معاملہ ایک مومن، ایک مسلمان کا زندگی کے کسی بھی موڑ پر وہ آزاد نہیں ہے، وہ جو کرنا چاہے، وہ جہاں کرنا چاہے، جہاں جانا چاہے نہیں جا سکتا، وہ پابند ہے احکام الہی، وہ پابند ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اور آپ کی شریعت کا۔ اللہ سے دعا کریں
کہ اللہ تعالیٰ نبی کی محبت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نبی کی لائی ہوئی تعلیمات اور آپ کی شریعت کی عظمت کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بٹھا دے. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہو جائیں, نبی سے محبت کرنے والے ہو جائیں. میرے بھائیوں, بظاہر ہمارا اسلام سے تعلق اتنا ہے کہ مسلمانوں جیسا نام ہے, مسلمان گھرانے سے ہیں, ورنہ اللہ کی پناہ نہ تو ہماری زندگی میں اسلام ہے, نہ تو ہمارے کردار میں اور اعمال میں اسلام ہے. اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس اسلام کی عظمت کو, نبی کی محبت کو اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات اور آپ کی شریعت کی عظمت کو اللہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اس نعمت کی قدر کرنے والے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہے تب تک اسلام پر رکھے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو مقروض ہوں, قرض دار ہوں, اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کا ذریعہ پیدا فرما. اللہ تعالیٰ جو بھائی بیمار ہوں انہیں شفائے کلی نصیب فرما. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہیں تب تک اسلام پر رہیں, اور جب ہماری موت ہو تو اللہ تعالیٰ اسلام کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.